سورۃ البقرہ آیت نمبر 105، رکو نمبر 12، آیت نمبر 105۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ ما ننسخ نہیں ہم نے منسوخ کیا، من آیتن کسی آیت کو، او ننسہا یا نہیں ہم نے بھلایا کسی آیت کو، نأتی بخیر منہا ہم لے آئے بہتر اس سے، او مثلہا یا اسی جیسی۔ الم تعلم کیا نہیں آپ جانتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الم تعلم کیا نہیں آپ جانتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ، لہو ملک السماوات والارض اسی کے لیے ہے زمین اور آسمان کی بادشاہت، وما لکم من دون اللہ نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ، من ولی ولا نصیر کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا۔ حضرات محترم، ان آیات مبارکہ میں بھی یہود کے ایک بہت بڑے اشکال کا جواب دیا گیا ہے، اور یہ اشکال کس وقت کیا تھا؟ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ تحویل قبلہ ابتداء مسلمانوں کو حکم تھا کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ کعبۃ اللہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16 یا 17 مہینے، میکسیمم اتنے مہینے نماز کر کے نماز پڑھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ واپس کعبۃ اللہ ہو جائے۔ دل کے اندر بات تھی، لیکن اس کو زبان پہ نہیں لائے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی تھے۔ پھر ایک نماز کے اندر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ نماز کے دوران ہی اللہ نے حکم دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی جانب سے بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا۔ جس مسجد کے اندر یہ رخ کیا تھا وہ مسجد آج بھی موجود ہے، اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسجد دیکھنا نصیب فرمائے۔ جنہوں نے دیکھی ہے ان کی خوش قسمتی ہے۔ سنا وہاں پہ آج بھی 2 محراب بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں اس جگہ پہ قبلہ کا رخ چینج کیا ہوا تھا۔ تو جب یہ قبلے کا رخ، تحویل قبلے کا حکم آیا، اس وقت پھر یہود نے کہا نعوذ باللہ، کیا تمہارا رب پتہ جانتا نہیں ہے؟ پہلے ایک حکم دیتا ہے پھر دوسرا حکم دے دیتا ہے۔ تمہاری یہ کتاب قرآن تو کوئی مضبوط کتاب ہی نہیں ہے، پہلے تمہارا رب کوئی اور حکم دیتا ہے، بعد میں پھر کوئی اور حکم دیتا ہے۔ نعوذ باللہ، ہمیں تو تمہارے رب کے اوپر ہی کوئی شک ہونے لگے، اس کی کتاب کے اوپر ہی کوئی شک ہونے لگے۔ اس طرح کی جب انہوں نے باتیں کی تو اللہ رب العزت نے پھر یہ والی آیت اتاری، اور اس آیت کے اندر واضح طور پہ فرمایا کسی ایک حکم کو نازل کرنا، پھر کچھ عرصے کے بعد اس حکم کو منسوخ کرنا، یا اسی جیسا کوئی اور حکم دے دینا، یہ نعوذ باللہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ حکم دینے والا وہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی عین حکمت پہ مبنی ہے۔ وہ سمجھتا ہے اپنی مخلوق کے مزاج کو، ان کے مزاج کو دیکھ کر اس نے پہلے ایک حکم دیا، جب وہ حکم مزاج کی مناسبت سے کچھ پختہ ہو گیا وہ اس سے اچھا حکم دے دیتے ہیں۔ جیسے اسلام کے اندر شراب کے حرام ہونے کے 4 ادوار گزرے ہیں۔ اللہ نے ڈائریکٹ شراب حرام نہیں کی ہے، پہلے شراب حلال تھی، اسلام کے اندر شراب بھی پینے کی اجازت تھی، صحابہ کرام میں اکثر پیا بھی کرتے تھے، چند ایک صحابہ کرام نہیں پیتے تھے۔ پھر بعد کے اندر حکم آیا
کہ شراب بری چیز ہے، اس کو پی کے نماز کے قریب نہ ہو، صرف نماز کے اوقات میں اس کے پینے سے منع کیا، ویسے پیا جاتا تھا۔ اب صحابہ کرام نے نماز کے اوقات میں پینا چھوڑ دی، اس کے علاوہ پیتے تھے۔ بعد کے اندر پھر حکم آیا کہ شراب یہ برائی کی جڑ ہے، انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان۔ پھر صحابہ کرام سمجھ گئے کہ بہتر یہی ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ جو سلیم التبع صحابہ کرام تھے انہوں نے اسی وقت چھوڑنا شروع کر دیا۔ بعض نے کہا نہیں ابھی تو اجازت ہے، اللہ نے کوئی حرام تھوڑی کی ہے، وہ پیتے رہے۔ طبیعتیں میرا رب بناتا چلا گیا، جب طبیعتیں پختہ ہو گئی، سمجھ میں آ گیا کہ اب ان کے اندر ماننے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، پھر میرے رب نے واضح طور پر حکم دیا کہ اب شراب یہ کیا ہے، بالکل حرام ہے۔ تو اب یہ حکم آہستہ آہستہ طبیعتوں کے مزاج کو دیکھتے ہوئے، اس کی مثال مفسرین دیتے ہیں، جیسے ڈاکٹر بسا اوقات مریض کا علاج کرنے کے لیے ایک دوائی کی تجویز دیتے ہیں۔ دوائی مریض کو دے دی، مریض نے دوائی استعمال کرنا شروع کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد ڈاکٹر نے محسوس کیا کہ اب یہ دوائی اس کو کافی فائدہ دے چکی ہے، اب مزید اس کو چلانا درست نہیں ہے، وہ اس دوائی کو چینج کر دیتے ہیں۔ وہ دوائی کہتا ہے اس کو ختم کر دو، اس کے متبادل آپ فلاں دوائی لے لو۔ اب کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ ڈاکٹر بیوقوف ہے، پہلے دوائی کچھ اور دے رہا تھا، اب دوائی کچھ اور دے رہے۔ اب پہلے والی دوائی ٹھیک تھی یا بعد والی دوائی ٹھیک تھی؟ اگر پہلی ٹھیک تھی تو یہ بعد والی کیوں چینج کی ہے؟ اگر بعد والی ٹھیک ہے تو پہلے والی کیوں دیتا تھا؟ ہر بندہ یہی کہے گا کہ ڈاکٹر اچھا علاج کر رہے ہیں، پہلے اس دوائی سے علاج ممکن تھا وہ دیتا رہا، پھر جب اس کی ضرورت ختم ہو گئی ہے تو دوسری دے دی۔ اسی طرح اللہ رب العزت بھی احکامات کے اندر یہی معاملہ چل کرتے رہے۔ امت کی مخلوق کی تربیت اور علاج کرنے کے لیے پہلے ایک حکم دیا، پھر جب امت اس حکم کے مطابق چل پڑی، رب تعالیٰ نے سمجھا کہ اب اس کی جگہ دوسرا دینا چاہیے، تو اس حکم کو منسوخ کیا اور دوسرا حکم دے دیا۔ اب یہ منسوخ کرنا، تبدیل کرنا، یہ اللہ کی عین حکمت پہ مبنی ہے، نعوذ باللہ اس سے اللہ کی ذات کے اوپر کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا۔ اللہ یہی فرما رہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا، ہم کسی آیت کو بالکل منسوخ نہیں کرتے، او ننسها نہ ہم اس کو بھلاتے ہیں کہ ہم بالکل اسی کو بھلا دیں، بلکہ نأتی بخیر منہا، ہم یا تو اس آیت سے کوئی بہتر لے کے آئیں گے، او مثلہا یا اس جیسی کوئی لے کر آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس میں حکمت کیا ہے؟ آپ جانتے نہیں ہیں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر اللہ کی قدرت ہے کیا؟ اللہ کی قدرت ایک مختصر سے جملے کے اندر ساری قدرت کو واضح کیا۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ کی قدرت کا اندازہ اس بات سے کرے کہ زمین اور آسمان کی تمام بادشاہتیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہی قبضے قدرت کے اندر ہیں۔ اب بظاہر کوئی اگر اس آیت کو دیکھ کے کہے کہ یہاں قرآن تو کہہ رہے ہیں زمین و آسمان کی تمام بادشاہتیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن ہم بظاہر دیکھتے ہیں دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں بھی ہیں۔ کوئی پاکستان کا بادشاہ بنا ہوا ہے، کوئی پنجاب کا بادشاہ بنا ہوا ہے، کوئی اس سے نیچے آ جائے کوئی ایک مل کا بادشاہ بنا ہوا ہے، کوئی اپنے گھر کا بادشاہ بنا ہوا ہے، کوئی اپنی چھوٹی سی ریاست کا۔ تو اللہ تو کہہ رہے ہیں ہر چیز کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور ہم بظاہر دیکھتے ہیں دنیا کے اندر ہر ایک چیز کا، ہر ایک یعنی چھوٹے سے رقبے کا الگ الگ بادشاہ تو موجود ہے، الگ الگ حاکم تو موجود ہے۔ پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ہر چیز کا بادشاہ تو اللہ، پھر یہ چھوٹے چھوٹے بادشاہ کیوں ہیں؟ تو جواب اس کا بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بادشاہ عارضی طور پر ان کو جو اختیار ملا ہے، یہ اختیار